Now we come to past perfect tense. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے وغیرہ آتا ہے، یا اردو فقرے کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا میں سے کوئی ہوتا ہے، اور فقرے کا آخری لفظ تھا، تھی، تھے میں سے ایک ہوتا ہے۔ میں نے پاسٹ سمپل ٹینس میں آپ کو بتایا کہ بعض اردو فقرات جن کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا میں سے کوئی ہو اور آخری حرف تھا، تھی، تھے میں سے ایک ہو، پاسٹ سمپل میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے وہ کل کہاں گیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی۔ ڈیئر لسنرز، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے سمجھ سکیں گے کہ ایسا اردو فقرہ جس کے سیکنڈ لاسٹ لفظ کا آخری حرف الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا میں سے ایک ہو اور آخری حرف تھا، تھی، تھے میں سے کوئی ہو، اسے پاسٹ سمپل ٹینس میں شمار کریں یا پاسٹ پرفیکٹ میں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس پہچان کے فقرات عموماً پاسٹ پرفیکٹ کے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب بھی با محاورہ اور درست اردو بولیں یا لکھیں گے اس پہچان کے اردو فقرات پاسٹ پرفیکٹ میں شمار ہوں گے، کیونکہ پاسٹ سمپل کے اردو فقرات عموماً الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، بعد میں تھا، تھی، تھے کا اضافہ غیر ضروری ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جاتا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے یہ فقرات نوٹ کیجیے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا۔ با محاورہ اور درست اردو کے مطابق اس فقرے میں آیا کے بعد تھا کا اضافہ غیر ضروری ہے، لہٰذا یہ فقرہ یوں لکھنا اور بولنا چاہیے: پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اسی طرح 1965 میں پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ با محاورہ اور درست اردو نہیں، بلکہ با محاورہ اور درست اردو ہے: پاکستان نے 1965 میں دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ وہ کل کہاں گیا تھا یا اس نے میری مدد کی تھی کہ آخر پر بھی تھا اور تھی لگانا ضروری نہیں، لیکن بعض اوقات ہم لکھنے یا بولنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو پاسٹ سمپل اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں فرق کی مزید وضاحت ہو جائے گی، لیکن پہلے اس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول دیکھتے ہیں۔ ہر سبجیکٹ کے بعد ہیڈ بطور ہیلپنگ ورب اور ہیڈ کے بعد ورب کی تیسری فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ کے بعد ناٹ لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں ہیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، وائی، ویئر، ہو وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی ہیڈ سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ اب اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دا پاسٹ پرفیکٹ از یوزڈ: نمبر 1 ٹو ٹاک اباؤٹ این ایکشن کمپلیٹڈ بفور اے سرٹن ٹائم ان دا پاسٹ۔ پاسٹ ماضی میں کسی خاص معین وقت سے پہلے مکمل ہونے والے کام کو پاسٹ پرفیکٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ He had completed his work before 5 p.m. اس نے شام 5 بجے سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ We had slept before 10 p.m. ہم رات 10 بجے سے پہلے سو چکے تھے۔ The postman had delivered the mail by 2 o'clock. ڈاکیا 2 بجے تک ڈاک تقسیم کر چکا تھا۔ I had not heard this sad news till yesterday. میں نے کل تک یہ افسوسناک خبر نہیں سنی تھی۔ آپ غور کریں کہ ان فقرات میں ہونے والے کاموں کا ماضی کے کسی خاص وقت سے پہلے مکمل ہونے کا ذکر ہے۔ بائی اور ٹل کے استعمال کے حوالے سے یاد رکھیں کہ ٹل ایگزیکٹ ٹائم کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ بائی a little earlier or after یعنی دیے گئے وقت سے تھوڑا پہلے یا بعد کا مفہوم دیتا ہے۔ مثلا ٹل 2 o'clock کا مطلب ہے ایگزیکٹ 2 o'clock، نہ سیکنڈ کم نہ سیکنڈ زیادہ، جبکہ
بائی 2 o'clock کا مطلب ہے 2 بجے سے منٹ آدھا منٹ کم یا زیادہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یسٹرڈے، سنڈے، ٹمارو وغیرہ کے ساتھ ٹل استعمال ہوتا ہے، کیونکہ رات 12 بجے کے 1 سیکنڈ بعد یسٹرڈے اور سنڈے وغیرہ بدل جاتے ہیں۔ نمبر 2، to talk about an action completed before another action in the past۔ ایسا کام جو ماضی میں کسی دوسرے کام سے پہلے رونما ہو، اسے بھی پاسٹ پرفیکٹ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی فقرے میں ماضی میں 2 کاموں کا ذکر ہو تو دونوں میں سے پہلے ہونے والے کام یعنی ارلیئر پاسٹ کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں اور بعد میں ہونے والے کام کا ترجمہ پاسٹ سمپل میں کرتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ When I telephoned him, he had gone out۔ جب میں نے اسے ٹیلی فون کیا وہ باہر جا چکا تھا۔ The patient had died before the doctor came۔ ڈاکٹر کے پہنچنے سے قبل مریض مر چکا تھا۔ آپ چاہیں اس فقرے کو یوں کہیں، ڈاکٹر کے پہنچنے سے قبل مریض مر گیا تھا، یا یوں کہیں قبل اس کے کہ ڈاکٹر پہنچتا مریض چل بسا۔ اہم بات اردو پہچان نہیں بلکہ اس فقرے میں ماضی میں 2 کاموں کا تذکرہ ہے، لہٰذا دونوں میں سے پہلے ہونے والے کام کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں کیا جانا ضروری ہے۔ مزید دیکھیے۔ Suddenly he remembered where he had hidden the money۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے رقم کہاں چھپائی تھی۔ چونکہ رقم چھپانے کا عمل یاد آنے سے پہلے کا ہے، اس لیے فقرے کے اس حصے کے لیے پاسٹ پرفیکٹ استعمال ہوا ہے۔ He collected money for the people who had lost their homes in the earthquake۔ اس نے ان لوگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جو زلزلے میں اپنے گھر گنوا چکے تھے۔ We arrived at the cinema at 9, but the film had started at 8:30۔ ہم سنیما 9 بجے پہنچے لیکن فلم 8:30 بجے شروع ہو چکی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی اکیلا سینٹنس جس میں نہ تو ماضی کے وقت کا ذکر ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا کام ساتھ وابستہ ہو، پاسٹ پرفیکٹ میں کرنا درست نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم چائے پی چکے تھے، پاسٹ پرفیکٹ کا فقرہ ہے یا نہیں؟ ڈیئر لسنرز، اردو پہچان کے اعتبار سے یہ پاسٹ پرفیکٹ کا فقرہ ہے، لیکن اس میں نہ تو وقت کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی اور کام کا۔ کیا روزمرہ زندگی میں آپ نے کبھی صرف اتنا کہا یا سنا، ہم چائے پی چکے تھے؟ یقیناً نہیں، یہ فقرہ مفہوم کے اعتبار سے ادھورا ہے۔ آپ پہلے اس فقرے کو مکمل کریں تو خود ہی واضح ہو جائے گا کہ یہ فقرہ کس ٹینس کا ہے۔ پورا فقرہ یوں ہونا چاہیے، آپ کے آنے سے پہلے ہم چائے پی چکے تھے۔ اب آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم چائے پی چکے تھے پاسٹ پرفیکٹ ہے، کیونکہ یہ کام ماضی کے ایک اور کام آپ کے آنے سے پہلے ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے میچ جیت لیا تھا ایک غیر واضح فقرہ ہے، اسے ہم نے میچ جیت لیا یا ہم میچ جیت گئے ہونا چاہیے۔ اس صورت میں یہ پاسٹ سمپل ٹینس ہے، یا یہ فقرہ یوں ہونا چاہیے، بارش شروع ہونے سے پہلے ہم نے میچ جیت لیا تھا۔ اس صورت میں بالکل واضح ہے کہ ہم نے میچ جیت لیا تھا پاسٹ پرفیکٹ کا فقرہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک پاسٹ سمپل موجود ہے۔ اب ہم پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ سمپل ٹینس کے فرق کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی کام پاسٹ سمپل سے پہلے واقع ہو تو اسے پاسٹ پرفیکٹ میں کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی کام پاسٹ سمپل کے بعد واقع ہو تو پھر اسے بھی پاسٹ سمپل میں ہی کرتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ایگزامپلس دیکھیے۔ We got to the station at 7, but the train had left at 6:30۔ ہم اسٹیشن پر 7 بجے پہنچے لیکن گاڑی 6:30 بجے روانہ ہو چکی تھی۔ We got to the station at 7 and the train left at 7:30۔ ہم اسٹیشن پر 7 بجے پہنچے اور گاڑی 7:30 بجے روانہ ہوئی۔ When the guests arrived, we had had dinner۔ جب مہمان آئے ہم ڈنر کر چکے تھے۔ اس سینٹنس میں ایک had ہیلپنگ ورب ہے اور دوسرا had ٹیکن کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ When the guests arrived, we had dinner۔ جب مہمان آئے تو ہم نے ڈنر کیا۔ When the rain started, we had won the match۔
جب بارش شروع ہوئی ہم میچ جیت چکے تھے. When the rain started, we went towards a shelter. جب بارش شروع ہوئی ہم کسی پناہ گاہ کی طرف چل دیے. آپ غور کریں کہ بائیں طرف والے فقرات میں فقرے کے دوسرے حصے میں ہونے والے کام پہلے حصے میں ہونے والے کاموں سے پہلے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں پاسٹ پرفیکٹ میں کیا گیا ہے، جبکہ دائیں طرف والے فقرات میں فقرے کے دوسرے حصے میں ہونے والے کام پہلے حصے میں ہونے والے کاموں کے بعد ہوئے ہیں، اس لیے انہیں پاسٹ سمپل میں ہی کیا گیا ہے. اب اس ٹینس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں. غروب آفتاب سے پہلے میں گھر پہنچ چکا تھا. I had reached home before sunset. ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کی صحت بری طرح خراب ہو چکی تھی. His health had seriously broken down before retirement. طلوع آفتاب سے پہلے وہ سفر پر روانہ ہو چکا تھا. He had set out on the journey before sunrise. ہم شام 5 بجے تک چڑیا گھر کی سیر کر چکے تھے. We had visited the zoo by 5 p.m. آپ نوٹ کریں کہ ان چاروں سینٹینسز میں ہونے والے کام ماضی کے کسی خاص وقت سے پہلے مکمل ہوئے ہیں. مزدور اپنا کام ختم کرنے سے پہلے اپنی اجرت وصول کر چکے تھے. The laborers had received their wages before they finished their work. جب خرگوش جاگا تو کچھوا منزل مقصود پر پہنچ چکا تھا. The tortoise had reached the destination when the hare awoke. میں نے دکاندار کو رقم ادا کرنے سے پہلے گن لی تھی. I had counted the cash before I paid it to the shopkeeper. آپ سے ملنے سے پہلے وہ زندگی سے بیزار ہو چکا تھا. He had become sick of life before he met you. امتحان شروع ہونے سے پہلے میں نے تمام نصاب دہرا لیا تھا. I had revised the whole course before the examination started. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض بے ہوش ہو چکا تھا. The patient had gone senseless before the doctor came. کاروبار تباہ ہونے سے پہلے اس نے اپنا حصہ نکال لیا تھا. He had withdrawn his share before the business collapsed. جب میں وہاں پہنچا تو وہ اپنے دوست سے جھگڑ چکا تھا. He had bickered with his friend when I reached there. پولیس نے چوروں کو نقب لگانے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا. The police had arrested the thieves before they broke into the house. مریض نے مکمل طور پر تندرست ہونے سے پہلے ہی ہسپتال چھوڑ دیا تھا. The patient had left hospital before he recovered fully. میں نے امتحان کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی تمام سوالات حل کر لیے تھے. I had solved all the questions before the examination time ended. جب ہم ہال میں داخل ہوئے تو مشہور شاعر اپنا کلام سنا چکا تھا. The famous poet had recited his verses when we entered the hall. دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے ہم مورچے کھود چکے تھے. We had dug trenches before the enemy attacked. جب پاکستانی فوج کھیم کرن پہنچی تو دشمن فرار ہو چکا تھا. The enemy had taken to heels when the Pakistan army reached Khem Karan. بیرون ملک آباد ہونے سے پہلے فیصل نے اپنی تمام جائیداد بیچ دی تھی. فیصل had disposed of all his property before he settled abroad. ریچھ کے آنے سے پہلے وہ درخت پر چڑھ چکا تھا. He had climbed up a tree before the bear came. لوگوں کے شور مچانے سے پہلے جیب کترا فرار ہو چکا تھا. The pickpocket had escaped before the people raised hue and cry. ڈاکیے کے ڈاک نکالنے سے پہلے میں تمام خطوط ڈاک میں ڈال چکا تھا. I had posted all the letters before the postman collected the post. جب ہم پلیٹ فارم پر پہنچے تمام مسافر ریل گاڑی پر سوار ہو چکے تھے. All the passengers had boarded the train when we reached the platform. جلسہ ختم ہونے سے پہلے اندھیرا چھا چکا تھا. Darkness had prevailed before the meeting ended. ہندوستان کا بادشاہ بننے سے پہلے بابر کئی لڑائیاں لڑ چکا تھا. Babur had fought many battles before he became the king of Hindustan. آپ کا خط ملنے سے پہلے میں اسے روپیہ ادھار دے چکا تھا. I had lent him money before I received your letter. جب میں کلاس روم میں داخل ہوا استاد صاحب حاضری لگا چکے تھے. The teacher had taken the roll call when I entered the classroom.
سیلاب آنے سے پہلے ہم لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچا چکے تھے. We had shifted the people to a safe place before the flood came. شکاری کے نشانہ باندھنے سے پہلے ہی پرندے اڑ گئے تھے. Birds had flown away before the hunter took his aim. کاروبار شروع کرنے سے پہلے عباس کافی تجربہ حاصل کر چکا تھا. عباس had gained a lot of experience before he started business. جاسوس گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا بھیس بدل چکا تھا. The spy had disguised himself before he left his house. بارات روانہ ہونے سے پہلے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے. They had also joined us before the marriage procession left. پاکستان واپس آنے سے پہلے میں نے بے شمار دولت اکٹھی کر لی تھی. I had accumulated heaps of wealth before I came back to Pakistan. جب چپڑاسی نے گھنٹی بجائی استاد صاحب کمرے میں تشریف نہیں لائے تھے. The teacher had not entered the room when the peon rang the bell. میرے جاگنے سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ چکا تھا. He had not offered his prayers before I awoke. کیا ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دل کا مریض دم توڑ گیا تھا؟ Had the heart patient breathed his last before he reached hospital? کیا بانو اور اکرم نے میٹرک پاس کرنے سے پہلے ہی شادی کر لی تھی؟ Had Banu and Akram wedded before they passed their matriculation examination? کیا انگریزوں کی ہندوستان آمد سے پہلے ہی سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا؟ Had the Mughal Empire gone to pieces before the English came to Hindustan? کیا مرنے سے پہلے وہ شہرت پا چکا تھا؟ Had he gained fame before he expired? کیا دکانداروں نے رمضان سے پہلے ہی اشیاء خورد و نوشت کی قیمتیں بڑھا دی تھیں؟ Had the shopkeepers raised the prices of edibles before the month of Ramadan? کیا میچ ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے شہباز نے فیصلہ کن گول کر دیا تھا؟ Had Shahbaz scored the decisive goal 2 minutes before the match ended? کیا پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہجوم منتشر نہیں ہو چکا تھا؟ Had the crowd not dispersed before the police reached? کیا بس روانہ ہونے سے پہلے تمام مسافروں کی تلاشی نہیں لی گئی تھی؟ Had all the passengers not been searched before the bus left? Dear listeners, بعض اوقات کسی ایک ہی فقرے میں 2 کاموں کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ 2 علیحدہ فقرات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اس لیے جو فقرہ پہلے ہونے والے کام کو ظاہر کرتا ہے اسے پاسٹ پرفیکٹ میں کیا جاتا ہے، اور جو فقرہ بعد میں ہونے والے کام کو ظاہر کرتا ہے اس کا ترجمہ پاسٹ سمپل میں کیا جاتا ہے. ایگزامپلز دیکھیے. اس نے امتحان میں بڑی شاندار کامیابی حاصل کی. میں نے اس کی کامیابی کی پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی. He got a brilliant success in the examination. I had already predicted his success. پہلا فقرہ پاسٹ سمپل ٹینس کا ہے. دوسرا فقرہ بظاہر الگ ہے لیکن اس میں جس کام کا ذکر ہے وہ پہلے فقرے میں ہونے والے کام سے پہلے ہوا ہے، اس لیے اسے پاسٹ پرفیکٹ میں کیا گیا ہے. اسی طرح میں اسٹیشن پر 8 بجے پہنچا. گارڈ نے ابھی سیٹی نہیں بجائی تھی. I reached the station at 8 o'clock. The guard had not yet whistled. یہ 2 الگ الگ فقرات ہیں مگر گارڈ کا سیٹی نہ بجانے کا عمل اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے کا ہے، اس لیے اس فقرے کا ترجمہ پاسٹ پرفیکٹ میں کیا جانا ضروری ہے. شمالی علاقوں میں ہم نے بہت سے خوبصورت مناظر دیکھے. ہم نے ایسے خوبصورت مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. We saw many beautiful scenes in northern areas. We had never seen such beautiful scenes before. اب آپ پریکٹس کے لیے پاسٹ سمپل اور پاسٹ پرفیکٹ کے فقرات پر مشتمل ایک پیراگراف تحریر کریں. ہمارا کالج گرمیوں کی تعطیلات کے لیے بند ہو چکا تھا. میں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مری میں چھٹیاں گزارنے کا پروگرام بنایا. پروگرام کے مطابق جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی آ چکی تھی. مسافر ٹکٹ خرید چکے تھے اور پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے. قلیوں نے ان کا سامان گاڑی کے ڈبے میں رکھ دیا تھا اور بہت سے مسافر گاڑی پر سوار ہو چکے تھے. ہمیں بھی جگہ مل گئی اور ہم آرام سے بیٹھ گئے. گارڈ نے سبز جھنڈی لہرا دی. انجن نے سیٹی بجائی اور چند سیکنڈ میں گاڑی روانہ ہو گئی.
اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور چاروں طرف تاریکی چھا گئی تھی۔ ڈیئر لسنرز، اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن سننے سے پہلے اسے خود ٹرانسلیٹ کریں۔ Our college had closed for summer vacation. I made a program with some of my friends to spend the vacation in Murray. When we reached the station, according to the program, the train had arrived. The passengers had bought tickets and gathered at the platform. Gathered سے پہلے دوبارہ ہیڈ لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ فقرے کے دونوں حصوں میں سبجیکٹ سیم ہے۔ The coolies had placed their luggage in the compartment of the train, and many passengers had boarded the train. We also got seats and sat comfortably. The guard waved the green flag, the engine whistled, and the train departed in a few minutes. The sun had set at that time, and darkness had prevailed all around. آپ غور کریں کہ گاڑی کا آنا، مسافروں کا ٹکٹ خریدنا اور پلیٹ فارم پر جمع ہونا، قلیوں کا ان کا سامان گاڑی کے ڈبے میں رکھنا اور مسافروں کا گاڑی پر سوار ہونا، یہ تمام کام اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوا ہے، جبکہ جگہ ملنا، آرام سے بیٹھنا، گارڈ کا سبز جھنڈی لہرانا، انجن کا سیٹی بجانا اور گاڑی کا روانہ ہونا، یہ تمام کام اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد ہوئے، اس لیے انہیں پاسٹ سمپل ٹینس میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورج غروب ہونے اور تاریکی چھانے کا کام چونکہ گاڑی روانہ ہونے سے پہلے ہوئے، اس لیے ان کا ترجمہ بھی پاسٹ پرفیکٹ میں کیا گیا ہے۔ اس پیراگراف میں آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ بعض اوقات کسی تحریر کا پہلا ہی فقرہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہوتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس فقرے میں ہونے والا کام تحریر کے دوسرے فقرے میں ہونے والے کام سے پہلے رونما ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان فقرات کی اردو عبارت بھی آپ کو ان ٹینسز کی بتائی گئی پہچان کے مطابق ہے۔ امید ہے کہ تھوڑی سی مزید پریکٹس کے بعد آپ پاسٹ سمپل ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا فرق بڑی آسانی سے کر سکیں گے۔ ڈیئر لسنرز، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض فقرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ماضی میں ہونے والے دو کاموں میں پہلے ہونے والے کام اور بعد میں ہونے والے کام میں بہت کم وقت کا فرق ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دونوں فقرات کا ترجمہ عموماً پاسٹ سمپل ٹینس میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے اگزامپلز نوٹ کیجئے۔ مقرر نے تقریر کرنے سے پہلے قرآن پاک کی چند آیات بھی تلاوت کیں۔ آپ نوٹ کریں کہ اس فقرے میں ماضی میں دو کام ہونے کا ذکر ہے، لیکن دونوں کاموں میں بہت کم وقت کا فرق ہے، لہٰذا اس فقرے کے دونوں حصوں کا ترجمہ پاسٹ سمپل ٹینس میں کرنا چاہیے۔ شانی The speaker also recited some verses from the Holy Quran before he delivered his speech. اسی طرح پاکستان کے سینٹر فارورڈ نے میچ ختم ہونے سے صرف چند سیکنڈ پہلے ایک اور گول کر ڈالا۔ The center forward of Pakistan scored another goal just a few seconds before the match ended.